السلام علیکم ناظرین۔ آج میں ایران اور اسرائیل کے جو حالیہ میزائل فائر ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ ہم پہنچا سکیں۔ جناب کل رات یعنی کل اور پرسوں کی رات درمیانی رات میں ایران نے میزائل فائر کیے اسرائیل کے اوپر۔ تو پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی معیشت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کنفلکشن میں وارد ہو سکیں یا اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں، ایران ایک آزاد ملک ہے، ایران کا ایک نظریہ الگ ہے، ان کی ایک سوچ الگ ہے اور ہماری سوچ الگ۔ ہم اس ٹائم IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم IMF کے ساتھ معاہدے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری معیشت بھی جو ہے وہ ڈاواڈول ہے اور ہم پر قرضوں کا بوجھ بھی تقریباً آلموسٹ 60,000 ارب کے قریب ہے۔ ہم کسی بھی صورت کسی بھی جنگ کا حصہ بننے کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ خواہشات اپنی جگہ، جذبات اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھر کے مسائل کو جو ہے ایڈریس کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر کے جو مسائل ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم لا محالہ کسی بھی صورت ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اخلاقی طور کے اوپر یا عملی طور کے اوپر، تو ہماری پہلے ہی بگڑی ہوئی معیشت کو اور دھچکا لگے گا اور ہم کسی صورت سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اور جس معاہدے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسائے گئے ہیں، اس معاہدے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کو دفاعی طور پر انتہائی کمزور کر دیا جائے تاکہ ہم پاکستانی جو ہیں کسی صورت بھی دفاع کے قابل نہ رہیں، اپنی معیشت کا بے روزگاری میں اضافہ ہوتا رہے، معیشت کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جائے اور ہم قرض در قرض پھنستے چلے جائیں اور یہاں مہنگائی کا طوفان آ جائے۔ ہمیں اپنے گھر کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقی طور کے اوپر دفتر خارجہ کی سطح کے اوپر تو سپورٹ کریں، لیکن عملاً اس میں ہمیں کسی صورت حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ ہماری حکومت عملاً حصہ بھی نہیں لے گی اور لینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ ہم سے پوچھ کر نہیں کیا۔ ایران نے جو اسرائیل کے اوپر میزائل پھینکے ہیں عالم اسلام کو، اس میں کسی ملک کو اعتماد میں نہیں لیا، نہ اس نے خطے کو اعتماد میں لیا۔ اس سے جہاں ہمارا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی معیشت بھی وہ مزید بگڑ جائے گی۔ ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں چائنا کے ساتھ بہتر سے بہترین کی طرف لے کر کے جانے چاہیے تاکہ ہمیں مستقبل میں IMF کی اتنی زیادہ ضرورت نہ رہے، اتنی زیادہ کڑی شرائط ہمیں نہ ماننی پڑے۔ ہمیں روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے اور اس معاملے میں روس کو آگے آنا ہوگا اور اس کو درمیانی راستہ نکالنا ہوگا، کیونکہ اس کے اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں اور دہائیوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ اور ایران کے پاس جتنا بھی اکوپمنٹ ہے، چاہے ملٹری ہو چاہے وہ سول ہو، وہ تقریباً جو ہے نا وہ رشیا کا ہی ہے۔ اور رشیا کو ایران کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی اب پہلے اپنی معیشت ٹھیک کرو، پہلے اپنا سب کچھ کرو، بعد میں لڑ دینا۔ پہلے ہی ہم غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ فلسطین کا جو حال ہے وہ بھی بغیر سوچے سمجھے وہ جنگ شروع کرنے سے ہوا کہ آج فلسطین کو کھنڈر بنا دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کی طرف عالمی برادری ذرا سی بھی کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں پہلے اتنا خود کو مضبوط کرنا ہوگا اسلامی ریاستوں کو، معاشی طور کے اوپر، سماجی طور پہ اور اخلاقی طور کے اوپر، کہ ہماری طرف کوئی سر اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے مسائل بطور پاکستانی سیٹل کرنے چاہیے، اس کے بعد کسی اور طرف دیکھیں۔ میں نے آج بس آپ کے اتنی ہی چند گزارشات کرنی تھی، یہی چیزیں پہنچانی تھی آپ کے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔